اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس علم کی بدولت ہم اسلام، اپنے والدین اور ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آج ہم نے تلاوت کی ہے جی سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 اور اس کی ورس نمبر 6 to 9۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ٹھیک طرح سے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تو ورس نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے۔ چونکہ ٹھنڈک کی پہچان جو ہے نا وہ گرمی سے ہے، یا دن کی پہچان جو ہے رات سے ہے، اسی طرح سے اچھائی کی برائی پہچان ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور پھر اس کے بعد آ کے ان کی انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں سے ہم نے شروع کیا قرآن کریم کو، پھر اس کے بعد ایک ترتیب سے اللہ رب العزت ہر چیز ہمیں سمجھا رہا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی اب ہمیں واضح ہو جائے، اور آدمی کے سامنے جو بھی آپ یا میں ہیں، بنی نوع انسان ہیں، ہمارے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ رب العزت کے احکامات کے مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے، بلکہ دو باتیں ایسی ہیں جو ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کفر کی تعریف کیا ہے، ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کے حکم دینے کی وجہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر یا استہزاء کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر یا استہزاء کرنا یہ کفر ہے۔ اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص اور عام جانتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت کی وحدانیت، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کی نبوت، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضروریات دین ہیں۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہیں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں، یعنی ان کو سمجھنے کا شوق ان کے دل و دماغ میں ہو۔ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو دور دراز جنگلوں اور پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں اچھے سے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو۔ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہیں کرے گا، یہ دین کے لیے جو ضروری چیزیں ان کو غیر ضروری نہیں کرے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور عقیدہ یہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، اور اس پر اجمالاً ایمان لائے ہوئے ہوں۔ دوسری بات،
ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سورہ نساء کے ورس نمبر 165۔ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے تاکہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کی ورس نمبر 134۔ اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ یہ ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ یعنی کہ وہ عذر کوئی باقی نہ رہ جائے۔ وہ لوگ جو کافر ہیں باوجود اس کے ان کو تبلیغ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ بات ہر تبلیغ کرنے والے کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا ہے اور رضائے الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر چھوڑنا نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نیکی کی بات بتا دینی ہے، سمجھا دینی ہے، باقی گردن سے پکڑ کے کام کروانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا تبلیغ کرنے والا جو ہے اس کا کام ہوتا ہے نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ رب العزت کے حوالے کر دے، اور لوگوں کی نیکی کی دعوت کو قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے اس کے اجر و ثواب پر نظر رکھنی چاہیے، اور جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ جیسے کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا جس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے نیکی کی دعوت دے دینا۔ آگے اللہ رب العزت یقیناً اللہ رب العزت کا کلام ہے، بہت سارے لوگوں کے دلوں پر یہ اپنا اثر رکھے گا اور انشاءاللہ العزیز بہت بڑی چینج آ سکتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی حق سن سکتے ہیں۔ یعنی کہ جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، نہ ہی یہ حق سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اچھا، یہاں پہ یاد رکھنے کی ایک بات یا ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ اچھا، یہاں پہ یہ ہے کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ہیں ان پر ہدایت کی راہیں شروع ہی سے بند نہیں تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی و بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہم السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے، اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہیں رہے گی، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کے اپنے کرتوتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ طبیب جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو ملامت کا مستحق ٹھہراتا رہے یا وہ مستحق ہے
اور طبیب پر کسی بھی قسم سے کوئی بھی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا، خود اس نے زہر قاتل کھایا ہے۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں یہ چیز سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہے کیا چیز۔ جب ہم اللہ رب العزت کے کلام کو سنیں گے ہی نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ ہم صرف اور صرف ہمارے ہاں بہت سارے ہمارے احباب جو ہیں وہ فیس بک سے بہت سارا نالج لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کو یہ جانے بغیر کہ وہ انٹرپریٹ کس طرح سے کر رہا ہے، لیکن ورس ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر ہے، ڈیٹیل میں ساری ڈسکشن ہے، تو بغیر اس کے جانے وہ کس طرح سے کیا آرائی کر سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ چاہیے ہم علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں، وہاں پہ جو بھی ہمارے علماء موجود ہیں ان کی صحبت میں ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے آیت سے پہلے جو ہے نا وہ مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا تھا، جن کا ظاہر اور باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم رہے۔ اب یہاں سے لے کے آگے ورس نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ابھی اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی کہ منافقین جو اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہیں ہی منافق۔ اور اس آیت سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو، اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ جو اعمال مومن ہیں ظاہری طور پر ہوں، دل میں تصدیق نہ ہو، وہ کافی نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ سب منافقین ہیں۔ دعویٰ ایمان کا کرنا اور اعتقاد کفار والا رکھنا وہ منافق ہوتا ہے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہوتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا آ رہی ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اسی لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ منافقین کی باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے دھوکہ دے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کے جاننے والا ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا رب العزت کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر اطلاع فرما دی ہے، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ اللہ پر چلنے والا ہے اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اور پھر جب ہمیں بتا دیا گیا جو ہم میں سے مومنین ہیں، مطلب درجات ہیں نا مومن کے، تقویٰ کے جیسے درجات ہم نے پڑھے، تو مومنین پر بھی ان کا دھوکہ نہیں چلنے والا، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے۔
اور اس آیت سے ہمیں جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے کم تر تو ہے لیکن فی نفس ہی سخت خبیث ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ جس آدمی کے قول اور فعل میں ظاہر اور باطن میں تضاد ہوگا تو وہ لوگوں کی نظر میں سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عمل منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے منافقین کی صحبت سے بھی بچائے رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو قائم رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا ایمان سلامت رکھنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔